مدد کرنے پر قادر ہیں۔ سورۃ الرعد کے اندر مالک ان کی اس پکار کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا یہ پکارنا جو ہے یہ کیسا ہے۔ فرمایا سورۃ الرعد 13ویں پارے کے اندر 14 نمبر آیت میں، لہو دعوت الحق، اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم، وہ جواب نہیں دیتے ان کو، بشیء، کچھ بھی، الا کباسط کفیہ، مثال بیان کی جا رہی ہے، مگر جیسے کوئی پھیلا دے اپنے ہاتھوں کو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغا، تاکہ پہنچ جائے، فاہ، اس کے منہ تک۔ اگر پانی کی طلب ہے اٹھ کر جانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، دور ہی سے پانی کی طرف اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے اور چاہے کہ میرے منہ تک آ جائے، وما هو ببالغہ، وہ نہیں اس تک پہنچنے والا، اس کے منہ تک پانی خود سے نہیں پہنچے گا۔ تو بالکل اسی طرح ان کی یہ پکار ہے۔ فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار نافرمانوں کی مگر گمراہی ہے، بے اثر ہے یہ پکار، نہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کے کسی کام آ سکتے ہیں یہ، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار ہی نہیں دیا۔ سورۃ النمل 20واں پارہ، اس کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے وہ جو جواب دیتا ہے بے قرار کو، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ویکشف السوء، اور وہ دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف کو، اس کی مشکل کو ہٹا دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون تمہیں زمین کے اندر مسکنت عطا کرتا ہے، کون تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کوئی اور بھی معبود ہے یہ کام کرنے والا؟ فرمایا قلیلا ما تذکرون، تھوڑی ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تم۔ اور اس پوری تقریر کے آخر میں مالک ارشاد فرماتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ لے آؤ کوئی دلیل اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ پھر مالک